بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص زہد و تقوی میں مشہور تھا، اور اللہ نے اس کے لیے بادل تک کو مسخر کیا ہوا تھا جو اس کے ساتھ دھوپ میں چلا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے عبادت میں سستی و کاہلی کی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو اس سے دور کر دیا اور اسے مقبولیت سے محروم کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین اور دکھی ہوا اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خوب گریہ وزاری کی اور انتہائی رونا دھونا شروع کر دیا۔ جب اس کا رنج و غم طویل ہو گیا تو ایک رات وہ اٹھا، نماز پڑھی اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر سو گیا۔ خواب میں اسے کہا گیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بادل کو تم پر لوٹا دے تو فلاں شہر میں جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے اپنے لیے دعا کا کہو۔ وہ اسرائیلی عابد طویل مسافت طے کرتے ہوئے خواب میں بتائے گئے شہر تک پہنچا اور وہاں کسی بادشاہ کے محل کا راستہ پوچھ کر بادشاہ کے محل کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ایک غلام سونے کی ایک بڑی کرسی پر جو موتیوں اور جواہرات سے آراستہ ہے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس سے اپنی حاجتوں کا سوال کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو واپس کر رہا ہے۔ وہ اسرائیلی عابد اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے۔ غلام اس سے کہتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کیا کام ہے؟ اسرائیلی عابد کہتا ہے، میں ایک دور دراز شہر سے آیا ہوں اور مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ غلام کہتا ہے، تم بادشاہ سے آج نہیں مل سکتے اور تمہیں جو کام ہے مجھے بتاؤ، مجھ سے ہو سکا تو میں وہ کر دیتا ہوں۔ اسرائیلی عابد نے کہا، میرا کام صرف بادشاہ ہی کر سکتا ہے۔ غلام نے کہا، بادشاہ صرف جمعہ کا دن ہی لوگوں سے ملتا ہے، لہذا تم ابھی جاؤ اور جمعہ کے دن آنا۔ اسرائیلی عابد وہاں سے لوٹ کر مسجد آ جاتا ہے اور وہیں ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دل ہی دل میں بادشاہ کے متعلق بدظن ہو جاتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ اسرائیلی عابد محل کے پاس آ جاتا ہے، جہاں وہ دروازے پر بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے جو دربار میں داخل ہونے کی اجازت کے منتظر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وزیر محل سے باہر نکلتا ہے، لوگوں کو اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ اسرائیلی عابد بھی دیگر لوگوں کے ساتھ محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ محل میں داخل ہو کر وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے سامنے اس کے اراکین سلطنت اپنے اپنے مراتب کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص باری باری لوگوں کو بادشاہ کے پاس بلاتا ہے، اور جب اس اسرائیلی عابد کا نمبر آتا ہے تو بادشاہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، اے بادل والے، خوش آمدید، تم ابھی بیٹھ جاؤ، لوگوں کی حاجات پوری کر کے میں تم سے ملتا ہوں۔ اسرائیلی عابد یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ لوگوں کی حاجتوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیلی عابد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ محل میں لے جاتا ہے اور چلتے ہوئے محل کی ایک دہلیز تک آ جاتا ہے جہاں صرف ایک ہی غلام اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ دہلیز عبور کر کے جب بادشاہ دروازے تک پہنچتا ہے تو اسرائیلی عابد یہ دیکھتا ہے کہ دروازہ کھجور کی ٹہنی کا ہے، اندر عمارت خستہ حال ہے اور دیواریں جھکی ہوئی ہیں، کھجور کا ایک بوسیدہ چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ بادشاہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اپنا شاہانہ لباس اتار کر پیوند لگا ہوا اونی لباس پہن لیتا ہے اور سر پر ٹوپی پہن لیتا ہے اور اپنے ساتھ اسرائیلی عابد کو بھی بٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی زوجہ کو پکارتا ہے، اے فلانی، کیا تم جانتی ہو آج ہمارا مہمان کون ہے؟ وہ کہتی ہے، جی ہاں، آپ کا مہمان وہی بادل والا عابد ہے۔ پھر بادشاہ اسے کسی کام کے لیے بلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آتی ہے، اسرائیلی عابد دیکھتا ہے کہ وہ ایک خشک مشکیزے کی طرح کمزور نو عمر لڑکی ہے جس نے بالوں کا بنا ہوا صوفیانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ بادشاہ اسرائیلی عابد کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، اے میرے بھائی، ہم تجھے اپنا حال بتائیں یا تیری حاجت پوری کر کے تجھے لٹا دیں؟ اسرائیلی عابد نے کہا، آپ دونوں کی حالت نے مجھے اس چیز سے غافل کر دیا ہے جس چیز کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ بادشاہت میرے خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اور جب میں بادشاہ بننے لگا تو اللہ نے میرے دل میں دنیا اور اہل دنیا سے نفرت ڈال دی، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ سیاحت اختیار کر لوں اور لوگوں کو چھوڑ دوں کہ وہ خود ہی اپنے لیے کسی ایسے شخص کو مقرر کر دے جو ان پر حکمرانی کرے۔ پھر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ فتنہ میں نہ پڑ جائیں، دین کو ضائع نہ کر دیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لے آئیں۔ چنانچہ میں نے لوگوں کی بیعت کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیا اور ان کے معاملات کو ایسے ہی رکھا جس طرح پہلے تھے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ میں نے دروازوں پر مسلح غلام اس لیے بٹھائے تاکہ شریر لوگ مرعوب رہیں، اور میں نے محل کی زیب و زینت کو اسی کے حال پر برقرار رکھا اور اس میں ایک دروازہ نکالا جس سے ہو کر تم اس خستہ حال مکان تک پہنچے ہو، اور میں یہاں آ کر شاہی لباس اتار دیتا ہوں اور جو لباس پہنا ہوا ہے اسے پہن لیتا ہوں۔
کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر اور اسے فروخت کر کے میں اپنی اور اپنی بیوی کا گزر بسر کرتا ہوں۔ میری یہ بیوی جسے تم نے دیکھا ہے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس نے بھی میری طرح دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے اور مجاہدہ کرتے کرتے یہ سوکھے ہوئے مشکیزے کی طرح کمزور ہو گئی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں نہیں جانتے اور میں نے اپنا ایک نائب بھی مقرر کر رکھا ہے جو جمعہ کے علاوہ میری نیابت کرتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے رعایا کے معاملے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لہٰذا میں نے لوگوں کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے جس میں ان کے مقدمات کا تصفیہ کرتا ہوں، اور ایک عرصے سے میں ایسا کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ تم پر رحمت فرمائے، تم یہیں ٹھہرو، ہم ٹوکریاں بیچ کر اس کی قیمت سے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تم افطار ہمارے ساتھ کرنا اور رات میں ہمارے پاس ٹھہر کر صبح چلے جانا۔ دن ختم ہونے لگا تو ایک ادھیڑ عمر غلام آیا، بادشاہ اور اس کی بیوی نے جو ٹوکریاں بنائی تھیں انہیں لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا، اس کی قیمت سے روٹی اور لوبیا خرید لیا، اور جو پیسے باقی بچ گئے اس سے ٹوکری بنانے کے لیے کھجور کے پتے خرید لایا۔ عابد نے ان کے ساتھ افطار کیا اور رات ان کے پاس گزاری۔ جب نصف رات گزر گئی تو بادشاہ اور اس کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور سحری کے وقت تک گریہ وزاری کرتے رہے۔ پھر جب سحر کا وقت ہوا تو بادشاہ نے یہ دعا کی، اے اللہ تیرا یہ بندہ تجھ سے بادل کو لوٹانے کا کہتا ہے اور تو نے ہی اسے ہمارے پاس بھیجا ہے، اے اللہ اس پر بادل کو لوٹا دے، بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ کی دعا پر اس کی بیوی نے آمین کہا تو اسی وقت آسمان پر ایک بادل ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے اسرائیلی عابد سے کہا، تمہیں مبارک ہو، تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ اسرائیلی عابد نے انہیں الوداع کہا اور بادل کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اسرائیلی عابد کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میں نے جب بھی ان کے وسیلے سے اللہ سے کچھ مانگا اس نے مجھے عطا کیا۔